بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام مستورات کربلا میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ آج مستورات کربلا کی سلسلہ وار جو ہم خواتین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ خواتین جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں یا نہیں تھیں، لیکن انہوں نے وقت کے امام کا ساتھ دیا۔ امام علی مقام کا جو میسج تھا، وہ جو کربلائی پیغام تھا، اس کو قبول کرتے ہوئے پھر باقی لوگوں تک بھی پہنچایا۔ آج ہم جس کربلائی خاتون پہ بات کرنے جا رہے ہیں، وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ شیر خدا مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی شہزادی ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ لاکھوں سلام ہوں اس بی بی پہ کہ جنہوں نے حق کی خاطر اس مشکل راستے کا انتخاب کیا اور اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قدم بقدم ان کے ساتھ رہیں، ان کو حوصلہ بندھاتی رہیں، ان کو صبر کی بھی تلقین کرتی رہیں اور ان سے صبر لیتی بھی رہیں۔ آپ نے وہ تمام مشکلات، وہ تمام قید و بند کی صحبتیں، وہ سفر کی مشکلات، ان تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا جس طرح باقی خواتین نے اور باقی مرد حضرات نے کیا۔ آج اس بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کے پینل پہ بہترین اسلامک سکولرز کا پینل موجود ہے۔ ہماری سب سے پہلی مہمان سکولر، آپ ان کو ہمارے سچ ٹی وی کے سیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں، باقی چینلز پہ بھی ملک پاکستان کی بہترین سکولرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، جناب خانم گل زہرا صاحبہ۔ گل زہرا، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان سکولر ہیں، آپ ان کو سرچ ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، باقی چینلز پہ بھی اپنے ٹاپک پہ انتہائی گرپ رکھ کے اور موجودہ حالات کے مطابق اس ٹاپک کو، اس شخصیت کو بیان کرتی ہیں بہت خوبصورت طریقے سے، جناب پروفیسر عقیلہ صاحبہ۔ عقیلہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گل زہرا صاحبہ، جب بات آتی ہے بنو ہاشم کی خواتین پہ، غیر ہاشمی خواتین پہ، خانوادہ رسول کی شہزادیوں پہ، تو ہمارے سر، ہماری روحیں تو ادب سے جھکتی ہی ہیں، لیکن ان خواتین کی مینٹورشپ لینے کا ایک جو ہے، میں کہتی ہوں اس سے اچھا اور کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس مینٹورشپ میں کیوں نہیں لے کے جاتے، ان خواتین کو آئیڈیلائز کیوں نہیں کرواتے؟ آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں۔ بی بی کا شجرہ، بی بی کا وہی شجرہ جو کہ امام علی مقام کا شجرہ، سیدہ زینب کا شجرہ، اسی گھر میں پلتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود، کیا مقام ہے بی بی کا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی ہے۔ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم الشان کام، یعنی بنی نوع انسان کی ہدایت، یہ ایسا عظیم بیڑا ہے، ایسا عظیم کام ہے کہ جو پروردگار عالم نے خود اپنے اوپر اس کام کا ذمہ لیا، اور پروردگار عالم نے خود ہی ہادی اور رہنما بنا کر دنیا میں بھیجے تاکہ وہ بنی نوع انسان کی ہدایت کر سکے۔ اب چونکہ انسان میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بنیادی طور پر مرد و زن میں ہم انسان کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو جہاں پروردگار عالم نے مردوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، وصی بھیجے، آئمہ بھیجے، وہاں پروردگار عالم ظاہر ہے خواتین، عورتوں کی ہدایت سے یعنی اس سے چشم پوشی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم صد شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے اپنے وعدے کے عین مطابق عورتوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی ایسی خواتین کو بھیجا کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیں شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی آئیڈیل خواتین ہیں کہ جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہیں، ایسی خواتین ہیں جس میں جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا موجود ہیں، جس میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہیں، جس میں جناب ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ان تمام خواتین کی جناب مریم ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، جناب آسیہ ہیں، اور پھر ان تمام ہادی خواتین کی ہدایت کرنے والی بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ تو جناب ام کلثوم جن کی
شخصیت میں کہتی ہوں کہ دو شخصیات ہیں، ایک شخصیت حضرت عباس علمدار اور دوسری شخصیت جناب ام کلثوم علیہ السلام. کیا بات ہے. یہ ہستی حضرت ام کلثوم خاندان فاطمی اور علوی کی چوتھی چراغ ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. اور دیکھیے جہاں بہت سارے آفتاب و مہتاب ہوں اور ان کی روشنی ہو اور آنکھوں کو منور کرنے والی چمک ہو، ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی ایسے چمکنا کہ آپ محض قربت کی بنا پر نہ یاد کیے جائیں، بلکہ آپ اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنے کنٹریبیوشن کی بنا پر یاد کیے جائیں. کیا بات ہے، کیا بات. ان ہستیوں میں سے ایک ہستی جناب ام کلثوم ہیں. بلا شبہ جناب زہرا جناب مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی چوتھی بیٹی ہیں، اور ایسی بچی ہیں جو ایک طرف میں سمجھتی ہوں کہ حضرت ام کلثوم کا شجرہ طیبہ بھی اس بات کی گواہی دے گا، اور دوسرا آپ کے ذاتی اوصاف اور آپ کے ذاتی کمالات کی بھی گواہی دے گا کہ آسان نہیں ہے ایسے گھر میں ہونا کہ جہاں نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جہاں نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہوں، جہاں بابا حضرت علی مرتضیٰ ہوں، جہاں پہ والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، جہاں بڑے بھائی حسن ہوں، چھوٹے بھائی حسین ہوں، بڑی بہن جناب زینب ہوں، اور اس کے بعد ایک ایسا بچہ جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہے. اتنے آفتابوں اور اتنے مہتابوں کے درمیان ہمیں جو ایک روشن ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس ستارے کا نام جناب ام کلثوم ہے. اور آپ کی جو فضیلت ہے اور آپ کی جو کرامت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ام کلثوم زینب کی چھوٹی بہن ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ام کلثوم حسین کی چھوٹی بہن ہے، اس لیے صرف نہیں ہے کہ آپ جناب فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، بلکہ جناب ام کلثوم کا تاریخ میں جو مقام ہے وہ ان سب رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی ہے، لیکن ساتھ اس عظیم الشان کردار کی وجہ سے ہے، وہ کردار جو آپ نے کرب و بلا میں، تمام سفر میں، کوفہ میں، بازار شام میں ادا کیا. بالکل. اختتام کروں گی اس جملے کے ساتھ اپنی تمہیدی گفتگو کا کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر جس طرح جناب زینب شریکت الحسین ہے، اسی طرح جناب ام کلثوم شریکت الزینب ہے. بے شک امام حسین کا کام مکمل نہ ہو سکتا اگر زینب نہ ہوتی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کام مکمل نہ ہو سکتا اگر آپ کی قوت بازو آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی بہن ام کلثوم. بالکل. پروفیسر عقیلہ صاحبہ، بہنوں کا تو ویسے ہی بہت پیار ہوتا ہے، اور ابھی خانم کی بات سن کے تو میرے مائنڈ میں ایک بہت پیاری بات آئی کہ بی بی سب سے چھوٹی تھی، اور چھوٹا بچہ گھر میں لاڈلا بھی بہت ہوتا ہے. تو وہ بی بی کا جو گھر میں آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق تھا، پھر وہی تعلق ہمیں آپ کا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی نظر آیا. ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمیشہ ہی جو ہے تاریخ اسلام کے مطابق اور یہ محرم الحرام کے حوالے سے بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں، اور یہ یاد دہانی ہے بیسیکلی نوجوان نسل کے لیے کہ ہمیں اپنی سنہری تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے. اور اب میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں کہ آپ کا سوال. عقیلہ صاحبہ، اسی سوال سے آپ سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا ہے مستورات کربلا میں جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہی تھی سیدہ کے بارے میں، ان کے گھر کا جو ماحول تھا اس کے بارے میں. جی پروفیسر صاحبہ. دیکھیے ناہیدہ، بات اس طرح سے ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج بھی، اور یہ صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ 3 انسٹیٹیوشنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کا سب سے پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ گھر ہے. گھر میں اہل و عیال آپ کے جو گھر کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے شخصیت سازی میں. جیسا کہ میرے سے پہلے خانم نے ذکر کیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی اور کس خانوادے کا وہ حصہ تھیں، اور کتنی مبارک ہستیوں کے درمیان انہوں نے جنم لیا اور پرورش پائی. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کہ ہمیں اس بات کی دلیل ہے
کہ کس طرح سے جو نسبت ہے کسی خانوادے کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، وہ کسی کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ اتنی مبارک ہستیوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اس میں سے ایک کا میں اضافہ بھی کرنا چاہوں گی. حضرت فضا بھی وہاں پر موجود تھیں جو ان کی خدمت گزاری کے لیے مامور تھیں اور جن کو متکلم قرآن کا جو ہے لقب دیا گیا، جنہوں نے قرآن کے آیات کے ساتھ جو ہے ہر بات کا جواب دیتی رہی اور ان کے ساتھ بھی ایسی برگزیدہ ہستیاں جو ہیں جب گھر میں موجود ہوں اور ان کے درمیان میں اگر ایک بچہ پرورش پاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کے اندر جو جوہر پیدا ہوں گے یا اس کے اندر اگر جوہر پہلے سے موجود ہیں تو وہ کس طرح سے نکھر کے سامنے آئیں گے، نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہیں. اور بی بی کی فصاحت، بلاغت، بی بی کا کردار. گل زہرا صاحبہ، باقی سفر کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے. جتنی بھی خواتین تھیں ان کا کربلائی کردار جو ہے وہ شب عاشور سے شروع ہو جاتا ہے، یا اگر ہم یوں کہیں کہ ان بیبیوں کا اصل امتحان ہی شب عاشور سے، کیونکہ اگلے دن پھر آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھے جو ایک عام خاتون، ہم جیسی خاتون تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی. وہاں پہ سیدہ ام کلثوم کا جو کردار ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں. جی، شب عاشور ہم اگر اس تمام واقعات کے تسلسل کو دیکھیں اور شب عاشور سے اگر آپ کی اجازت سے ایک قدم ہم پہلے جائیں جی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وارد کربلا ہوا، اس کے بعد خیمے دریا سے ہٹے، اس کے بعد پانی بند ہوا، خیموں سے اعلیٰ تش کی آوازیں آنا شروع ہوئیں اور شب عاشور حتیٰ کہ اہل بیت کے قیام پر وارد ہو گئی. اور شب عاشور وہ شب ہے کہ جو اہل بیت پر نہایت سخت ہے. وہ شب ہے کہ جس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سانس میں مشقت ہے. ایک طرف بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہیں، بے چین ہیں. دوسری طرف اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا اضطراب ہے، غم ہے. تیسری طرف فضا میں پروردگار عالم کی تسبیح کی، تہلیل کی، حمد و ثنا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یعنی ایک عجیب ماحول ہے شب عاشور. اور شب عاشور میں وہ شب ہے کہ اگر ہم خیمہ گاہ حسینی ہیں ان کو چشم تصور سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کو اس طرح لگایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے ایک طرف بیبیوں کا خیمہ تھا، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اور جناب ام کلثوم کا خیمہ تھا. اور جیسے جیسے رات آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، مولا نے اپنی شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور اس میں سے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے ملاقات تھی. امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس، ابو الفضل عباس، وہ قیام گاہ حسینی کا چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے تیار کر رہے ہیں. تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب جناب ام کلثوم کے خیمے کی طرف بڑھے تو آپ کو گریہ وزاری کی آواز آئی. جناب ام کلثوم گریہ فرما رہی تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہ بی بی قربان ہو جاؤں میں آپ پر، آپ گریہ وزاری کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں پر ہمیں جناب ام کلثوم کا وہ انقلابی کردار نظر آتا ہے، آپ کی وہ فکر نظر آتی ہے، آپ کا وہ نظریہ نظر آتا ہے کہ جس کی ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ ہر انسان کی طرح، کربلا کے ہر شریک کی طرح جناب ام کلثوم بھی راہ خدا میں امام کی اطاعت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین تھیں. آپ نے جواب دیا حضرت عباس کو، عباس میں اس لیے مضطرب اور پریشان ہوں اور گریہ کناں ہوں کہ کل سب اپنے اپنے قربانیوں کے دفتر کھولے بیٹھے ہیں. ام رباب کو دیکھیں تو وہ علی اصغر کو تیار کر رہی ہیں، ام فروا کو دیکھیں تو وہ قاسم کو تیار کر رہی ہیں، ام لیلہ کو دیکھیں تو وہ علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں، زینب کبریٰ کو دیکھیں تو وہ محمد کو تیار کر رہی ہیں. عباس میں اس لیے گریہ کناں ہوں کہ میں بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جس کو میں روز عاشورہ پیش کر سکوں. تو یعنی آپ اس سے اس عظیم المرتبت بی بی کی فکر دیکھیں کہ ان کو یہ پریشانی ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی ہدیہ کیوں نہیں ہے جس کو میں راہ خدا میں پیش کر سکوں. ہر بی بی کا ایک سٹانس تھا جو کہ میں نے کافی جگہوں پہ پڑھا کہ وہ ان کا ایک جملہ تھا کہ ہم قیامت والے دن سیدہ زہرا کو کیا جواب چہرہ دکھائیں گے، کیا چہرہ. تو جناب بی بی ام کلثوم کا بھی تو یہی سٹانس ہوگا نا. بالکل بجا فرمایا. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ تمام ہادی خواتین کی ہادی اور رہنما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ہر بی بی کو یہی فکر تھی کہ ہم قیامت کے دن جناب زہرا کو کیا چہرہ. اور اس کے بعد پھر جناب حضرت عباس نے ان کو تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ بی بی آپ پریشان نہ ہوں، میں کل یہ غلام آپ کی طرف سے آقا حسین کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا. اللہ اکبر. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ الفاظ ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں. اللہ پاک لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں.
اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. پروفیسر صاحبہ, عاشورہ کا دن, اس پہ بات کرتے ہیں. پھر جب یہ لوٹا پوٹا قافلہ چلتا ہے, اب صرف خواتین ہیں, جس کو لیڈ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کر رہی ہیں, ساتھ میں آپ کی بہن ہے. اب وہ بہنوں کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے, کہیں پہ حضرت زینب حوصلہ دیتی ہوں گی تو کہیں پہ ہم نے جناب ام کلثوم کو حوصلہ دیتے ہوئے دیکھا, آپ کو ہم نے خطبے دیتے ہوئے دیکھا. یہ علی کی بیٹی نے کیسے خود کو علی بن کے دکھایا, ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں, جب ہم واقعی کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے خاص طور پہ جو خواتین کا کردار ہے, جب شہادت ہو جاتی ہے سب مردوں کی سوائے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے علاوہ, جب سب کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے جو علم ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں آتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے کہ ان خواتین کا جو کردار ہے وہ میرا خیال ہے رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو کسی مقصد کو سونپا گیا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے. وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ذات اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی ذات, کہ ان دونوں بہنوں نے کس طرح سے واقعی کربلا کی جو اہمیت اور جو تاریخ میں جو اس کو سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے, وہ اس لیے کہ وہ اس مشن کی تکمیل نہ ہو پاتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا تھا, جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے برگزیدہ ہستیاں اپنے ساتھ لے کر چلتی رہیں. لیکن ان خواتین نے, جو ان دونوں بہنوں نے, ان کا یہ جو کردار ہے, بہن کا رشتہ تو ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں بھی آج تک جو ہے بہن جو ہے جس طرح سے آپ کو آپ کے راز و نیاز, آپ کے فیلنگز, آپ کے احساسات کی جس طرح سے وہ شیئر کرتی ہیں, اس طرح سے اور کوئی رشتہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ بھی جو بہن کا کردار ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے. اور جہاں پہ بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہیں گھبرائی ہیں تو انہوں نے ان کے گلے لگ کے, ان کو روایات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو گلے لگا کے انہوں نے تشفی دی, تسلی دی. وہ خود بھی روتی تھیں, چھوٹی بہن تھیں, ظاہرہ وہ جلدی حوصلہ چھوڑتی تھی, لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا جہاں پہ وہ ذرا کمزور پڑی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے ان کا ہاتھ تھام کے, ان کو گلے سے لگا کے تسلی دی, تشفی دی. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ جس شجاعت اور بہادری کے ساتھ خطابت, بہت عمدہ خطابت کا مظاہرہ اس پورے سفر کے دوران اور پھر یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کیا, اس میں برابر کی شریک رہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. لیکن دیکھیے کہ کیونکہ یہ چھوٹی بہن تھی اس لیے ان کا کردار اس طرح سے نمایاں ہمیں نظر نہیں آتا, اور ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن جو کتابوں کے اندر جو لکھا ہے وہ کم ویلڈ انفارمیشن مل پائی ہے. لیکن ان کا کردار اور ان کے الفاظ اور ان کا اپنے جو فرض کی ادائیگی کا انداز ہے وہ کسی طرح سے بھی جو کربلا کے اندر جو بیبیاں موجود تھیں ان سے کم نہیں ہے, بلکہ ان سے بڑھ کر ہے. تو وہاں پہ جو فن خطابت سے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کی گھر سے ایک تربیت ہے, ان کی سیرت و کردار کے بارے میں کسی کو شک نہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سارے, چاہے وہ عبادات ہیں, چاہے وہ ان کے انسانی تقاضوں کے لحاظ سے, انسانی رشتوں کے لحاظ سے جو میل ملاپ ہے, یا جو سوسائٹی کے اندر رہنا ہے, اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے, ہر طرح کے تعلقات کے لحاظ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی ذات ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہے. اور اس میں سے جب ان کا جی خطابت کا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, خطابت کی طرف آتے ہیں, ابھی آتے ہیں اس کی طرف. اور بی بی کا ایک اور پہلو جس پہ ابھی بریک پہ سے واپس آ کے ہم بات کریں گے, وہ تھی آپ کی سخاوت, آپ کا سخی ہونا. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. جی ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے علی کی بیٹی کا, سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا. گل زہرا, پنج تن پاک چونکہ موجود نہ تھے کربلا کے میدان میں, لیکن ہمیں کئی چہروں میں پنج تن پاک نظر آئے, اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہمیں جناب مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی صورت میں وہاں پہ نظر آئیں. بی بی کا خطبہ, میں چاہتی ہوں آپ بلا تمہید جو ہے وہ اس بات پہ آ جائیں, کیا جاہو جلال تھا بی بی کا, کیا آپ کا وے آف ٹاک تھا, کیا آپ کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس لیول تھا. اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو شہادتیں ہیں,
اتنی مصیبتیں ہیں سفر کی اور وہ اتنے دکھ کرب کے علامات، لیکن بی بی کا خطبہ. جی 12 محرم الحرام کو جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا اور جب کوفے کے بازار میں داخل ہوا، خطبے کے میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گی. اس سے پہلے ایک منظر کشی ضروری ہے کہ کوفہ وہ ہے جہاں بھی امام علی علیہ السلام کی حکومت کو گزرے ہوئے 20 سال بھی نہیں ہوئے. کوفہ وہ ہے کہ جہاں محض 20 سال پہلے جناب زینب، جناب ام کلثوم درس قرآن دیا کرتی تھی. کوفے کی مسجدوں سے ابھی بھی علی کی آواز کی بازگشت سنائی دیتی ہے. کوفے کی عورتوں کو ابھی بھی زینب و کلثوم کا لہجہ یاد ہے. جب اس کوفے کے بازار میں یہ بیویاں موجود ہیں اور پہلے ہمارے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ عظیم الشان، وہ تاریخ ساز، وہ بہترین خطبہ ہمیں وہ ملتا ہے کہ جس نے کوفے میں ایک فکری انقلاب پیدا کر دیا. جب پہلے جناب زینب نے خطبہ دیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کے بعد کوفے میں جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا کہ علی آ گئے، لوگوں کو لہجہ علی یاد آ گیا. اور میں یہ اکثر کہا کرتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو کی تربیت مولا علی سے لی اور خاموش رہنے کی تربیت جناب فاطمہ الزہرا سے حاصل کی، اور یہی چیز جو ہے وہ حضرت ام کلثوم پر بھی صادق آتی ہے. تو پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا. خطبے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور ایک چیز یہاں دیکھنا سمجھنا ضروری ہے کہ ہر جگہ پر جو دونوں بہنوں کی کیا کہنا چاہیے کوارڈینیشن چل رہی ہے. کوفے کے خطبہ جناب زینب کے بعد، ثانیہ زہرا کے خطبے کے بعد آپ نے پھر جو اگلا خطبہ دیا ہے وہ دربار ابن زیاد میں اور پھر شام میں جا کر دیا. جناب زینب کا پورے سفر کے دوران ہمیں خطبہ نظر نہیں آتا، لیکن بیچ میں چھوٹی چھوٹی منزلوں پر جہاں جہاں رک رہے ہیں کون کلام کر رہا ہے؟ جناب ام کلثوم کلام کر رہی ہیں. اللہ اکبر. کیوں کلام کر رہی ہیں؟ کیونکہ چھوٹی بہن بڑی بہن کے گفتگو کے لیے، چھوٹی فاطمہ بڑی فاطمہ کی گفتگو کے لیے زمینہ سازی کر رہی ہے، لوگوں کے اذہان کو تیار کر رہی ہے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں اس گفتگو کے لیے جو جناب زینب نے شام میں کرنی ہے. بہرحال کوفے میں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا، لوگوں کے دلوں کی حالت پلٹ گئی، ایک فکری انقلاب پیدا ہو گیا. اس کے بعد جناب ام کلثوم آگے بڑھی اور جناب ام کلثوم نے بعد حمد و ثنائے پروردگار عالم کوفے والوں کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، عذاب ہو تم لوگوں پر اور خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارا منہ سیاہ ہو. تم نے مہمان بلا کر اس ہستی کو شہید کیا کہ جس کا گہوارہ جبریل جھلایا کرتے تھے اور جس کو لوریاں میکائیل دیا کرتے تھے، جس کو رسول خدا کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے اور جس کا نام پروردگار نے عرش پر لکھا اور جس کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا نے رسالت کو ختم کیا، جس کے بابا علی کے ذریعے خدا نے دشمنوں کا کلا کما کیا. کون ہے کائنات میں جو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ علی مرتضیٰ اور میری ماں فاطمہ الزہرا کی مثل ہو؟ خطبہ کافی طویل ہے، لیکن اس خطبے کی جو لطیف نکات ہیں ان پر غور کریں. آپ آگے جا کر اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم خدا اور رسول کے غدار ہو، ظالم سفاک اور عہد شکن ہو، تم نے اپنے مہمان کو مار ڈالا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ محض ایک غم رسیدہ خاتون نہیں ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مضبوط خاتون ہے جو پروردگار کی حمد و ثنا بھی کر رہی ہے، جو اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو باور کروا رہی ہے کہ ہم ہیں جو خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ہیں جس کے گھر میں وحی نازل ہوئی ہے، ہم ہیں جن کے لیے پروردگار نے عزت کو اتارا ہے، ہم ہیں جن کے گھر پر پروردگار عالم نے نبوت کو اختتام پذیر کیا. تو پہلے آپ اپنے خاندان کا تعارف کروا رہی ہیں تاکہ جو لوگوں کو پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ باغی ہیں اس پروپیگنڈا کا ازالہ ہو سکے. یہ پہلا کام کر رہی ہیں آپ اپنے خطبے میں. دوسرا کام آپ اپنے خطبے میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ اہل کوفہ کو ان کی عہد شکنی یاد کروا رہی ہیں، جس انداز سے آپ انہیں مخاطب کر رہی ہیں. جب آپ سے بالکل پہلے جب جناب زینب نے خطبہ دیا تھا تو زینب نے بھی فصاحت و بلاغت کی معراج، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ اہل کوفہ تم وہ گھاس ہو جو کوڑے کے ڈھیر پر اگتی ہے، تم وہ عورت ہو جو خود ہی دن بھر ڈوری بنتی ہے اور رات کو اس کو خراب کر دیتی ہے. یعنی تم وہ عہد کرنے والے ہو جو مہمان بلاتے ہیں اور پھر اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. اور اسی بات کی بازگشت جناب ام کلثوم اپنے خطبے میں کر رہی ہیں. آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ صرف تم ہمارے، یعنی پہلے آپ نے بتایا کہ خاندان اہل بیت کا خدا سے کیا تعلق ہے، اور پھر آپ فرما رہی ہیں کہ تم ہمارے ہی غدار نہیں ہو. آپ نے کہا تم خدا کے غدار ہو، تم مہمان بلا کر تم نے مہمان کو مار ڈالا. اور اس کے بعد پھر آپ اہل بیت پر بیتنے والے مصائب کا ذکر کرتی ہیں. یعنی اتنا جامع خطبہ ہے جناب ام کلثوم کا جو ثانیہ زہرا کے خطبے کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ جو رہی صحیح کسر تھی، کوفے میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا. عورتیں
ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں کہ یہ کون کلام کر رہا ہے, یہ لہجہ سنا ہوا ہے. جو بوڑھے مرد تھے وہ ایک دوسرے سے سلام, یعنی جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا ان بیویوں کو اسرائے اہل بیت کو کوفے میں لانے سے پہلے کہ باغی آ رہے ہیں حکومت کے خلاف, اس پروپیگنڈے کو رد کیا پہلے لہجہ علی میں شمشیر بن کے زینب میں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا. یعنی یہاں یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے حکومت شام کی جو جڑیں تھی جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا, پہلے خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے, پھر خطبہ جناب ام کلثوم نے, دربار یزید میں, پھر ان خطبات میں حضرت امام زین العابدین کے ایک لفظ نے جب انہوں نے ابن زیاد سے کہا تھا کہ اجازت ہو کہ میں اس لکڑیوں کے ممبر پر آ کر کچھ کہوں, دربار یزید میں آ کے کہا. تو یہ وہ 4-5 خطبے ہیں جن میں بڑا اہم جناب ام کلثوم کا خطبہ ہے کہ جنہوں نے اس حکومت کی بالکل بنیادیں اکھاڑ کر رکھ دیں, اور ایسا انقلاب بپا ہوا کہ 10 سال کے عرصے میں پوری یعنی ایک ریاستی مشینری جو ہے وہ چوپٹ ہو کر رہ گئی. بالکل, اور بغاوت جو جاگی وہ ان بیبیوں کی وجہ سے جاگی. ایسے ہی. اچھا پروفیسر صاحبہ, جیسا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے مستورات کربلا, تو ہم ان بیبیوں کا ذکر ہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل کو, نوجوان نسل کو پتہ چل سکے کہ ہمارا دین وہ کتنی مشکلات کے بعد ہم تک پہنچا. آج اگر یہ مسجدوں کی اذانیں ہیں, ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں, یہ سب کربلا کی مرہون منت ہے. آج کی نوجوان نسل کو کیا پیغام ملتا ہے مستورات کربلا سے, اور خصوصاً جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے؟ جی, جیسے کہ خانم نے بتایا کہ جس طرح سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے خطبہ دیا اور اس خطبے نے یزید کی حکومت کی جڑیں ہلا دیں, ایک بنیادیں ہلا دیں, اس کی جڑیں اکھاڑ دیں. اور اس میں دیکھیں کہ یہ جرأت اظہار جو ہے یہ صرف خانوادہ رسول سے نسبت کی وجہ سے, اس کے علاوہ یہ والا کام اور کوئی عام نہ عورت کر سکتی تھی, نہ کوئی اور مرد کر سکتا تھا. یہ صرف خانوادہ رسول میں جو ان میں, ان کے خون میں, اور جو ان کی تربیت میں, جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اہل بیت کو, یہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا. تو آج کل کے دور کے لیے دیکھیے کتنی صدیاں گزر گئیں اس واقعے کو, لیکن ہم اسے بھلا نہیں پائے. اور ہمیں اس کو یاد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سنہری مثالوں کو یاد رکھیں, ان سنہری کرداروں کو یاد رکھیں, ان سنہری باتوں کو, ان سنہرے اسباق کو یاد رکھیں جو تاریخ اسلام کا حصہ ہیں اور جو ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں. کیونکہ اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر ہمیں نوجوان نسل کو یہ بار بار یاد کرانا ہے, اچھی باتوں کو دہرانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اسی مقصد کے لیے یہ مجالس منعقد کی گئی. بے شک ایسا ہی ہے. تو میرا جو اس آج کل کے دور کے نوجوانوں کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایسی جو صاحب کردار ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا جو ہے اس کو ہم سنہرے باب کہہ سکتے ہیں, اس میں ہمارے لیے سبق موجود ہے. دیکھیں باہر کے دشمن سے کیسے مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے تو ہماری تاریخ ہٹی پڑی ہے تاریخ اسلام, لیکن اگر دشمن آپ کے اندر ہے اور اگر وہ کوئی ہمارے اندر سے کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے, ان باتوں کو جو دیکھنا ہے وہ ہماری مثال ہے. جو ذمہ داری ہے وہ ہم خواتین پہ ہی عائد ہوتی ہے, بطور ماں ہم پہ عائد ہوتی ہے. ناظرین, آپ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بی بی کو خراج تحسین پیش کیا, خراج عقیدت پیش کیا. آج مستورات کربلا میں ہم نے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی اس عظیم بیٹی کا, جس کو دنیا سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے, لاکھوں سلام ہوں نہ صرف اس بی بی پہ بلکہ ہر اس بی بی پہ جن کی وجہ سے آج ہم تک کربلا کا پیغام پہنچا, آج ہم تک کربلا پہنچی. اللہ پاک ہمارے ذکر کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ.